بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے کرامات کا واقعہ بتائیں گے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی لوگوں نے ایسا کیا کرشمہ دیکھا کہ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہیں پر ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے، اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ کے لیے خاص ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر ویڈیوز پسند آئی تو دل سے ایک لائک ضرور کر دیجیے گا اور شیئر بھی کر دیجیے گا تاکہ یہ ویڈیو اور لوگوں کے پاس بھی پہنچ جائے۔ تو چلیے ناظرین، شروع کرتے ہیں۔ ایک بار حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اسلام کا پیغام پھیلانے کی نیت سے اپنے کچھ مریدوں کے ساتھ اجمیر شریف آئے۔ جس مقام پر حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے قیام کیا، اس کے قریب ہی ایک بڑا تالاب تھا جسے وہاں کے ہندو لوگ انا ساگر کہتے تھے۔ اس دور میں اس تالاب کی وجہ سے ہندو سماج میں اس کا بہت احترام کیا جاتا تھا۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو شخص دن بھر گناہ کرنے کے بعد اس تالاب میں غسل کرتا ہے، اس کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس تالاب کو وہ دیوں سے سجائے رکھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس تالاب میں ہر رات دیے جلانے کے لیے تقریباً 3 من تیل کی ضرورت ہوتی تھی۔ تالاب کی پاکیزگی کی وجہ سے وہاں کے ہندوؤں کو وہاں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ صرف اعلیٰ طبقے کے برہمن ہی وہاں غسل کر سکتے تھے اور تالاب کے پانی کو چھو سکتے تھے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ اگر برہمنوں کے علاوہ کوئی اور پانی کو چھو لے تو پانی خراب ہو جائے گا۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مرید لمبے سفر سے تھکے ہوئے تھے۔ کچھ دیر آرام فرمانے کے بعد جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ حکم پا کر حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اذان دینا شروع کیا۔ اس وقت ہندوستان میں توحید کا پیغام، اذان کا الفاظ کسی نے نہیں سنے تھے۔ جب لوگوں نے پہلی بار اذان کے الفاظ سنے تو ان کے درمیان ہلچل مچ گئی۔ لوگ اپنے گھروں سے آ کر ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں اور یہ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اذان ختم ہونے کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں نے انا ساگر تالاب پر جا کر وضو کرنا شروع کیا۔ جب ہندو پجاریوں نے دیکھا کہ ایک اجنبی درویش ان کے مخصوص تالاب کو استعمال کر رہا ہے تو ان کے دل میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ ایک پجاری بولا، یہ درویش کہاں سے آ گیا؟ بنا ہماری اجازت کے ہمارے پاک تالاب کو ہاتھ لگا دیا۔ اب ہم اس تالاب کو کتنا مقدس مانتے ہیں اور ان مسافروں نے اسے ناپاک کر دیا ہے، اس کا کوئی حل نکالنا ہی ہوگا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام ساتھیوں کے ساتھ مل کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کی۔ لوگ یہ منظر دیکھنے لگے اور کہنے لگے، یہ تو کوئی عجیب فقیر ہے۔ ہمارے مندروں میں سب دیوی دیوتا موجود ہے اور یہ تو ان کی عبادت نہ کر کے کسی اور نئے خدا کی عبادت کر رہا ہے۔ اگر مندر کے باہر بھی خدا ہے تو اسے بھی مندر میں رکھا جانا چاہیے تاکہ لوگ اس کی بھی پوجا کر سکیں۔ شام ڈھلنے لگی۔ شام ہوتے ہی راجا پرتھوی راج چوہان کے چرواہے اپنے اونٹ لے کر اس جگہ پہنچے۔ اتفاق سے حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اسی جگہ تشریف فرما تھے جہاں عام طور پر راجا کے اونٹ آرام کیا کرتے تھے۔ چرواہوں نے دیکھا کہ ایک درویش کا قافلہ ان کے اونٹ کے مقام پر آ کر بیٹھا ہے۔ انہوں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں سے کہا، اے فقیر بابا، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں اور یہاں پر بیٹھ گئے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہاں راجا پرتھوی راج چوہان کے اونٹ آرام فرماتے ہیں؟ راجا کے اونٹ یہاں آرام کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی آپ نے یہاں بیٹھنے کی جرأت کیسے کی؟
حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ان چرواہوں کو نرمی سے جواب دیا، بابا ہم مسافر ہیں، ہم انجان ہیں، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اس مقام پر راجا کے اونٹ آرام کرتے ہیں، کیونکہ ہم پہلے ہی یہاں رات گزارنے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ تم اپنے اونٹوں کو کہیں اور آرام دینے لے جاؤ، آس پاس بہت سی جگہیں ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا جواب سن کر پرتھوی راج چوہان کے چرواہے بولے، فقیر کی ہمت تو دیکھو، کہتا ہے کہ راجا کے اونٹوں کو کہیں اور لے جائیں اور یہ یہاں بیٹھے رہیں گے۔ فقیر بابا یہ تو ہرگز ممکن نہیں ہے، راجا کے اونٹ اپنے ہی مقام پر بیٹھیں گے۔ یہ کہہ کر چرواہوں نے حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے اور ان کے ساتھیوں کو اٹھانے کے لیے برا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی نرم مزاج کے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ چرواہے برا سلوک کر رہے ہیں تو انہوں نے بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، بختیار ہم یہاں بیٹھ کر کیا کریں گے؟ جب راجا کے اونٹوں کو یہیں بیٹھانا ہے تو رہنے دو، اونٹ یہیں بیٹھیں گے اور ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے چلے گئے۔ اگلی صبح جب اونٹوں کو پھر سے چراگاہ میں لے جانے کا وقت آیا تو چرواہے اونٹوں کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن بار بار اونٹوں کو اٹھانے کی کوشش کے باوجود اٹھا نہ سکے، کیونکہ اللہ کے ولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اونٹ یہیں بیٹھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی یہ دعا قبول کر لی تھی اور اونٹوں کو حکم دے دیا تھا کہ جب تک معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ خود نہیں کہیں گے تب تک یہ یہیں بیٹھے رہیں گے۔ اس کے بعد چرواہے اونٹوں کے نہ اٹھنے کی وجہ جاننے لگے۔ ان میں سے ایک نیک چرواہا تھا جس نے کہا، کیا تمہیں یاد ہے کہ کل یہاں ایک درویش کو اٹھایا تھا تو جاتے جاتے انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم جا رہے ہیں، راجا کے اونٹ یہیں بیٹھیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کے کہے الفاظ کی وجہ سے ہی یہ اونٹ اٹھ نہیں پا رہے ہیں، شاید وہ کوئی بہت بڑے ولی ہیں یا اللہ کا کوئی کرشمہ ہے۔ اس بات کو راجا کو بتاتے ہیں۔ اس کے بعد چرواہے پرتھوی راج چوہان کے پاس پہنچے اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے، مہاراج ہم نے بہت کوشش کی، آپ کے اونٹوں کو ان کی جگہوں سے نہیں اٹھا سکے اور انہیں چراگاہ میں گھاس چرانے نہیں لے جا پا رہے ہیں۔ راجا پرتھوی راج نے تعجب سے پوچھا، کیا اونٹوں کو کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں پا رہے ہیں؟ چرواہوں نے کہا، مہاراج اونٹ پوری طرح صحت مند ہے، انہیں کوئی بیماری نہیں ہے۔ پرتھوی راج نے کہا، تو پھر وہ اپنی جگہ سے کیوں نہیں اٹھ پا رہے ہیں؟ چرواہوں نے کہا، مہاراج کل اس جگہ پر ایک درویش بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے ان سے اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کافی برا سلوک کیا اور انہیں وہاں سے اٹھا دیا تھا۔ جاتے جاتے انہوں نے کہا تھا کہ راجا کے اونٹ یہیں بیٹھیں گے اور انہیں اٹھیں گے نہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ درویش کی بد دعا کی وجہ سے ہی اونٹ اپنی جگہ سے نہیں اٹھ پا رہے ہیں۔ تب پرتھوی راج نے حکم دیا، اچھا جاؤ اور اس درویش کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ راجا پرتھوی کے دربار میں پہنچے تو پرتھوی راج نے ان سے پوچھا، اے درویش آپ نے میرے اونٹوں کو کیوں اپاہج بنا دیا ہے؟ میرے اونٹ بھوکے مر رہے ہیں، برائے مہربانی اپنا جادو ان سے ہٹا لیں۔ اگر آپ نے ان سے اپنا جادو نہیں ہٹایا تو میرے اونٹ بھوکے مر جائیں گے۔ پرتھوی راج کی بات سن کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ مسکراتے ہوئے بولے، اے اللہ کے بندے، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کبھی جادو نہیں کرتے۔ تمہارے اونٹوں کو ہم نے نہیں بلکہ اس دنیا کو پالنے والا رب الکریم اللہ نے بٹھایا ہے۔ ان کے حکم سے اونٹ بیٹھے ہیں اور انہی کے حکم سے اٹھیں گے، لیکن میں اللہ رب العزت سے دعا کر سکتا ہوں کہ اے اللہ اونٹوں کو اٹھنے کی اجازت دے دے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ ان اونٹوں کو اب ان کی جگہ سے اٹھنے کی توفیق عطا فرما۔
حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے دعا کرتے ہی چرواہوں نے دیکھا کہ اونٹ اپنی جگہ سے اٹھ کر چراگاہ کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر چرواہے حیران رہ گئے اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے کرامات کی خبر پورے اجمیر میں پھیل گئی۔ جیسے جیسے ہندوؤں کے بیچ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کی باتیں پھیلنے لگیں، ویسے ویسے اسلام کی بڑائی ظاہر ہونے لگی۔ مندر کے پجاری خوفزدہ ہو گئے۔ وہ سوچنے لگے اگر یہی چلتا رہا تو سبھی ہندو مسلمان بن جائیں گے۔ تب وہ پرتھوی راج کے پاس پہنچے اور التجا کی، اے مہاراج، یہ درویش ہمارے سماج میں بے سکونی پھیلا رہے ہیں۔ اگر آپ نے ان کا کوئی حل نہ نکالا تو یہ درویش سبھی ہندوؤں کو مسلمان بنا دیں گے۔ تب ہمارے دیوی دیوتا کی پوجا کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ انہیں یہاں سے بھگا دیں ورنہ یہ ہمیں باہر سے نکال دیں گے۔ مہاراج، ہم آپ کو ایک اور خوفزدہ بات بتانے والے ہیں۔ یہ درویش کہتے ہیں کہ جن مورتیوں کی ہم پوجا کرتے ہیں یہ عبادت کے لائق نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ صرف ایک مردہ پتھر ہے جن میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہ عام لوگوں کو اس طرح کی باتیں بتا کر بھٹکانا چاہتے ہیں۔ سب سے عجیب بات یہ ہے کہ یہ درویش ہر دن 5 بار ہمارے تالاب میں ہاتھ لگا کر ناپاک کر رہے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر راجا پرتھوی راج نے حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ان کے دربار میں پہنچے تو پرتھوی راج نے کہا، اے درویش، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ گائے کا گوشت کھاتے ہیں اور ہمارے دیوی دیوتاؤں کی بے عزتی کرتے ہیں، ہمارے دھرم کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاک تالاب کو اپنے ناپاک ہاتھوں سے خراب کر رہے ہیں۔ آپ فوراً ہمارے راج سے چلے جائیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بابا، ہم لوگ تو صرف وضو کرتے ہیں، نہاتے نہیں۔ اگر پورے جسم کو دھونے سے تالاب کا پانی خراب نہیں ہوتا تو صرف ہمارے ہاتھ اور چہرے کو دھونے سے پانی ناپاک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر پرتھوی راج نے کہا، وہ سبھی لوگ ہمارے دھرم کے ہیں جبکہ تم لوگ کہیں اور سے آئے ہو، تم ہمارے دھرم کے نہیں ہو، اسی لیے تمہارے ہاتھ لگانے سے تالاب ناپاک ہو جائے گا۔ تب خواجہ معین الدین چشتی نے کہا، اچھا بابا، ہم آپ کے تالاب کے پانی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، لیکن ہمیں پانی کی ضرورت ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ صرف ایک برتن میں پانی لے لیں۔ پرتھوی راج نے کہا، ٹھیک ہے، تم پانی لے سکتے ہو، لیکن تمہارا برتن تالاب میں لگے، تمہارے ہاتھ نہیں۔ اگر تمہارے ہاتھ پانی میں گئے تو ہم اس کے سخت کارروائی کریں گے۔ راجا کی اجازت دینے کے بعد خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خاص ساتھی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، بختیار، جاؤ اور راجا کے تالاب میں سے ایک برتن پانی لے آؤ، لیکن بہت خیال سے پانی لینا تاکہ تمہارا ہاتھ تالاب کے پانی کو چھو نہ سکے۔ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کا حکم کو سنتے ہی انا ساگر سے پانی لینے گئے۔ انہوں نے برتن کو تالاب میں ڈبو دیا اور ان کا ہاتھ پانی کو چھو نہ سکا کیونکہ پورا تالاب کا پانی چھوٹے برتن میں سما گیا۔ انا ساگر پوری طرح سے سوکھ گیا اور اس کی تلی میں صرف سوکھی ریت دکھائی دینے لگی۔ جب پنڈتوں نے دیکھا کہ ان کے پاک تالاب میں ایک بھی بوند پانی نہیں ہے اور وہ سوکھ گیا ہے تو گھبرائے ہوئے راجا پرتھوی راج کے پاس گئے اور بولے، مہاراج، یہ تو بہت بڑی مصیبت آ گئی ہے۔ پرتھوی راج نے پوچھا، کیا ہوا؟ پنڈتوں نے کہا، اس درویش نے پورے تالاب کا پانی لے لیا ہے، اب ہمارے پاک تالاب میں ایک بوند پانی بھی نہیں ہے۔ اگر اس تالاب میں پانی نہیں ہوگا تو ہم اپنے گناہوں کو کیسے دھوئیں گے؟ دور دور سے ہزاروں ہندو اس تالاب میں نہانے آتے ہیں تاکہ وہ اپنے گناہ ختم کر سکیں۔ اگر پانی نہیں رہے گا تو یہاں آنا بند کر دیں گے، جس سے ہمارا بڑا نقصان ہوگا۔
پرتھوی راج گہری سوچ میں پڑ گئے۔ وہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کوئی بڑا قدم اٹھانے سے جھجک رہے تھے۔ پرتھوی راج نے پنڈتوں سے کہا، اس درویش کو میرے پاس بلا کر لاؤ، میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ جب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پرتھوی راج کے دربار میں پہنچے تو پرتھوی راج نے کہا، اے بابا، آپ نے ہمارے تالاب کا سارا پانی لے لیا، ہم اپنے گناہ کو کیسے دھوئیں گے؟ پورا پاپ ہم اس تالاب میں نہا کر دھوتے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، دیکھو تمہارے پاس انا ساگر ہے، پر دنیا کے ہر کونے میں ایسا تالاب نہیں ہے، تو کیا وہ اپنے گناہ کیسے دھوئیں گے؟ گناہ کو دھونے کی طاقت اس تالاب کے پانی میں نہیں ہے۔ گناہوں کو معاف کرنے والا صرف اللہ ہے، جس نے آسمان و زمین اور پوری دنیا بنائی۔ اس کی اجازت کے بنا ایک پتھر بھی نہیں ہلتا۔ اسی لیے میں تمہیں اس وہم کو چھوڑ کر صحیح راہ پر آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ وہاں موجود ہزاروں ہندو حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں بہت غور سے سن رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، جاؤ بختیار، جس برتن میں تم نے تالاب کا پانی لیا تھا اسے واپس تالاب میں ڈال آؤ۔ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے انا ساگر میں برتن کا پانی ڈالنے چلے گئے۔ جیسے ہی برتن کا پانی تالاب میں ڈالا، انا ساگر پھر سے پانی سے لبالب بھر گیا۔ اس کرشمے کو دیکھ کر وہاں موجود کئی ہندوؤں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ یہ دیکھ کر ہندو پنڈتوں کی فکر بڑھ گئی۔ وہ پرتھوی راج کے پاس گئے اور بولے، مہاراج، اگر کچھ نہ کیا گیا تو تمام ہندو مسلمان بن جائیں گے۔ پرتھوی راج نے کہا، مجھے صلاح دو، اس درویش کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پنڈتوں نے کہا، یہ درویش ایک بڑا جادوگر ہے، اس لیے اس کا مقابلہ بھی جادو سے کرنا ہوگا۔ ہمارے بیچ بڑے پنڈت جادوگر رام دیو ہیں، انہیں اس کے مقابلے میں بھیجیں۔ اگر وہ جادو سے اسے ہرا سکے تو ہم اپنا ہندو دھرم کا فخر پھر سے حاصل کر سکیں گے۔ پرتھوی راج نے رام دیو کو بلا کر کہا، رام دیو، میں تمہیں اس درویش کو جادو سے ہرانے کا حکم دے رہا ہوں۔ اگر تم اسے ہرا سکے تو ہم اپنے دھرم کا غرور پھر سے واپس پا لیں گے۔ رام دیو نے پرتھوی راج سے کہا، مہاراج، آپ فکر نہ کریں، اس درویش کو ہرانا میرے لیے بہت ہی آسان ہے۔ اس کے بعد رام دیو اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضرت خواجہ معین الدین کے چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے مقابلے کے لیے پہنچا۔ اس نے کہا، معین الدین، اگر تم میں طاقت ہے تو مجھ سے اپنے جادو کا مقابلہ کرو۔ میں نے پہلے تم جیسے جادوگروں کو بہت ہرایا ہے، تمہیں ہرانا تو میرے لیے عام بات ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی باتوں کا کوئی جواب نہ دیا۔ جب رام دیو نے دیکھا کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ چپ ہیں تو اس نے گالی گلوچ کرنا شروع کر دیا۔ جب رام دیو اپنی حدیں پار کر گیا تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، رام دیو، تو چلا رہا ہے لیکن میں تیرے ماتھے پر ایمان کی روشنی دیکھ رہا ہوں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سنتے ہی رام دیو کانپنے لگا اور اسی لمحے اللہ رب العزت نے اس کے دل میں ایمان کی روشنی ڈال دی۔ رام دیو حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑا اور بولا، میں نے آپ کے ساتھ بہت بے ادبی کی، مجھے معاف کر دیں اور مجھے کلمہ پڑھا کر اسلام کی راہ دکھائیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے رام دیو کو کلمہ پڑھایا اور ان کا نام محمد صادق رکھا۔ ناظرین، سوچے، جو رام دیو حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کو ہرانے آئے تھے، وہی اب ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسلام کے سائے میں آ گئے۔ یہ اللہ رب العالمین کا کرشمہ ہے، طاقت ہے جو جسے چاہے ہدایت دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک ہدایت دے اور اللہ کی راہ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھ دیجیے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔